الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کی، فما ارسلناک، پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان کے اوپر، حفیظا نگہباں بنا کر۔ ویقولون، اور وہ یوں کہتے ہیں، طاعۃ، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جس وقت وہ آپ سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کے وقت مشورہ کرتا ہے ان میں سے ایک طائفہ، غیر الذی تقول، علاوہ اس بات کے جو آپ نے کہی تھی، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ رب العزت لکھ رہے ہیں جو وہ رات کے وقت منصوبے اور مشورے کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے اللہ کے اوپر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کارساز۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پس کیوں نہیں وہ قرآن میں غور و فکر کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر وہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ، تو البتہ وہ پاتے اس کے اندر اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے کچھ منافقین کی بری خصلتوں کا تذکرہ سنا تھا۔ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منحوس کہتے تھے، مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ یہ جب سے مدینہ کے اندر آئے ہیں بارشیں بند ہو گئی ہیں، قحط سالی پڑنے لگ پڑا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، فصلیں نہیں ہو رہی، اناج غلہ کی کمی واقع ہو رہی ہے، جانور جو ہے نا پیاسے جو ہے نا بلبلا کے مر رہے ہیں، سارا الزام جو ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا تھا۔ حالانکہ آپ نے پچھلے سبق کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ خیر اور شر کے جتنے امور ہیں اس کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر خیر اس کی جانب سے ہے تو شر کا پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے تو نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا تھا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو نقصان جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت تھے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے چاہتے ہی نہیں ہیں، نبی کی بات کو تو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کی توحید کو یہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ ان کی بدبختی تھی۔ تو آج کے درس کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم نبی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، نبی تو عظیم و شان شخصیت ہوتی ہے، نبی تو وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت زمین کے اوپر اطاعت کے لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ تم ان کی اطاعت کرنے کی بجائے تم ان کو منحوس کہنا شروع کر دیے، الیاذ باللہ۔ یہ نحوست تمہاری بدعمالیوں کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے تو تمہیں برکتیں ملیں گی، نحوست نہیں۔ نحوست کو ختم کرنے والی جو ذات ہے وہ اعمال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتلائے، جس سے تمہاری نحوست ختم ہوگی اور تمہیں برکت جو ہے وہ ملے گی۔ برکت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سبب وہ اعمال ہیں جن کو تم جو ہے نا چھوڑ بیٹھے ہو۔ لہذا اگر تم اب بھی برکات چاہتے ہو تو ایک نسخہ جو ہے نا بتا رہا ہوں تمہیں کہ میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگ جاؤ۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے آپ کو جو ان کے اندر بھیجا نا صرف اس لیے بھیجا کہ یہ لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگ جائیں۔
اور آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے بطور ترقی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ رسول کی اطاعت صرف رسول کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت کے اندر اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ کیوں رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے والی، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ تو ہمیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، آپ تو اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ بھی نہیں نکالتے، جب بھی زبان کو حرکت دیتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اللہ کا پیغام ہمیں جو ہے نا سناتے ہیں۔ اب اللہ کا پیغام، اللہ کا یہ دستور تھوڑا ہی ہے کہ وہ انسانوں سے جو ہے نا براہ راست کلام کرے، یہ تو اللہ کا دستور ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ تو انسانوں سے کلام کرتے ہیں نبیوں کے واسطہ کے ساتھ، اور نبیوں سے جب کلام کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دستور نہیں کہ اللہ نبیوں سے جو ہے نا براہ راست کلام کرے، نہ، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت ان سے بھی ایک مرتبہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے کلام کیا تھا، وگرنہ دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے جو نہ کلام کرتے ہیں، یا وحی کے ذریعے جو نہ دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں، یا خواب کے ذریعے جو پیغام دینا ہوتا ہے اس کے ذریعے پیغام جو نہ پہنچا دیتے ہیں۔ براہ راست نبی سے اللہ خود بھی ہم کلام نہیں۔ وما جعلنا لبشر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ یہ ساری جو نا چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو نا بیان کی ہوئی ہیں کہ اس طرح میں نبیوں کے ساتھ جو نا کلام کرتا ہوں، پردے کی اور سے کلام کرتا ہوں، یا وحی الہی کے ذریعے کلام کرتا ہوں، یا فرشتے کے ذریعے جو نا پیغام جو نا بھیج دیتا ہوں۔ نبیوں کے ساتھ بھی اللہ براہ راست جو نا کلام نہیں کرتے، یہ اللہ کی شان کے مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے کو درمیان میں واسطہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک، نبی پھر آگے ہمارے تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ قرآن میں آیا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جب بھی بولتے ہیں وحی الہی کے ساتھ جو ہے نا بولتے ہیں۔ جب آپ ہمیں جو بھی پیغام دے رہے ہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اب جس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں۔ تو جس وقت ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں تو نبی کی اطاعت حقیقت کے اندر کس کی اطاعت ہوئی؟ اللہ کی اطاعت۔ حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی بات جو ہے نا یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رب العزت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت کے اندر اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، یا جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، حقیقت کے اندر یوں سمجھ لیجیے اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو آپ کو میرا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر دروگہ بنا کے نہیں بھیجا، نگہباں بنا کے نہیں بھیجا۔ کل قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا، یہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، علیک البلاغ، ان سے پوچھنا یہ میرا کام ہے، وعلینا الحساب، علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ان سے حساب کتاب لینا ہے، پوچھنا ہے۔ اور پچھلے سبق کے اندر بھی جو نا آپ نے پڑھا تھا کفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے ان کے اوپر، ان کے اوپر موجود ہے اللہ، ان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ نے ان کے اوپر جو نا کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے، ان کی ہر حرکات و سکنات کو جو ہے نا وہ کیمرے کی ریل جو ہے نا اپنے اندر محفوظ کر دی ہے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک وتیرہ جو ہے نا بیان کرتے ہوئے شکوہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ،
جس وقت میرے نبی کی محفل میں ہوتے ہیں، میرے نبی کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تا ہم تو اطاعت کے لیے تیار ہے جی، سر تسلیم ہم کیا ہوا ہے جی. ہم یہ کیسے جو ہے نا تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اور نبی کی نافرمانی؟ نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. اس وقت بڑے بڑے دعوے کریں گے، تاعتن ہم اطاعت کے لیے جو نہ تیار ہے، سر تسلیم ہم کیا ہوا ہے. نبی کی نافرمانی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہم و خیال کے اندر بھی جو ہے نا وہ نہیں لے کے آیا. اور جس وقت آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے بدبخت ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. جس وقت آپ کی مجلس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک طائفہ ایسا ہے رات کو بند کمروں کے اندر بیٹھ کے اسلام کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تدبیریں اور حیلے اور بہانے جو ہے نا وہ سوچتے ہیں، اور ادھر جا کے پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی نا، اس کی بالکل الٹ کرتے ہیں. غیر الذی تقول. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، آپ کے سامنے کچھ ہیں اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا کچھ ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دو رخے پن کا جو ہے نا جہاں بات کی ہے، ان کے دوغلے پن کا مدارک جو ہے نا جہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے ایسے دوغلی پالیسی اپنا رہے ہیں کہ جس وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے دعوے جتاتے ہیں، اور جس وقت بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت سوچتے ہیں کس طرح ہم نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، کیا ہیلا اور تدبیر کی جائے جس سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو جو ہے نا نقصان جو ہے نا وہ پہنچے. اس طرح کے یہ بدبخت جو ہے نا وہ لوگ. اور اللہ ان کی مثال پھر اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر بھی جو ہے نا وہ بیان کی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جس وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اور جس وقت خلوت اختیار کرتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین اپنے رؤساء کے پاس ہوتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں جی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، انہوں نے اسی پھدو لائے ہیں. اس وقت ان کی باتیں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں. اللہ نے بھی پھر ان کا کیسا جو ہے نا پول کھولا. اللہ نے ان کو شیاطین، ان کے رؤساء کو اور ان کے سرداروں کو شیاطین کا، ائمۃ الکفر کو اللہ رب العزت نے شیاطین کا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یوں نہیں کہا کہ اپنے سرداروں کے پاس جس وقت جاتے ہیں، جس وقت اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں. جو میرے نبی کے خلاف ہوگا، جو میرے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، میرے نبی کی جماعت کے خلاف ہوگا، وہ شیطانوں کے گروہ میں سے ہوگا. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطانوں کے گروہ میں سے ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان کو شیطان ہی کہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جس وقت خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، تو اس وقت جو ہے نا یوں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. بہرحال اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کی تدبیروں کو ایسا توڑا ہے نا. اللہ رب العزت نے ان کے منصوبے، یہ منصوبے بعد میں بناتے تھے، اللہ رب العزت پہلے اپنے نبی کو جو ہے نا آگاہ کر دیتے. رات کو انہوں نے مجلس لگائی ہوئی تھی، محفل لگائی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ جو ہے نا انہوں نے منصوبہ بنایا، یہ تدبیریں کر رہے تھے، یہ ہیلے اور بہانے جو ہے نا وہ سوچ رہے تھے. اب آپ کو یہ نقصان پہنچانے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں. یہ جو بھی تدبیریں کرتے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو جو ہے نا بتا دیتے. ادھر ہی دیکھیں نا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. اللہ نے اظہار جو نا نبی کے سامنے کر دیا کہ یہ آپ کے خلاف جو ہے نا آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے پرے جو ہے نا آپ کے پیچھے جو ہے نا آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے مخالف جو ہے نا منصوبے بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے پول کو جو ہے نا وہ کھول دیا. لیکن میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ منصوبے بناتے رہیں گے، تدبیریں بناتے رہیں گے، میں ان کی تدبیروں کو توڑتا رہوں گا. ان کی تدبیریں خائب و خاسر ہوں گی. یہ کبھی بھی اپنی تدبیروں کے اندر اور اسلام خلاف منصوبوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، میں اللہ اسلام کو عزت سے اور زیادہ نوازوں گا، میں اللہ اور زیادہ جو ہے نا اسلام کو بلند و بالا جو ہے نا وہ کروں گا. یہ کبھی بھی اپنی تدبیروں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. آج تک یہ اپنی تدبیروں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے. آج بھی آپ اقوام عالم کے اندر نظر دڑا کے دیکھ لیں، یہودیوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، عیسائیوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، غیر مذہبوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. آدھی سے زیادہ دنیا کے ممالک جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر مبنی ہیں. بے شک کمزور ہیں، لیکن افرادی قوت کے اعتبار سے تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے. اللہ نے اسلام کو آج بھی افرادی قوت کے اعتبار سے عزت دی ہوئی ہے.
وہ تو ہماری کم بختی ہے، ہماری نالائکی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو نا پس رہے ہیں اور جو ہر طرف سے ہم کو مار جو ہے نا وہ پڑ دی ہے۔ وگرنہ افرادی قوت کے اعتبار سے جتنے بھی ممالک ہیں، آدھے سے زیادہ ممالک آج بھی جو نا اسلامی دنیا کی حکمرانی ان کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ اللہ نے آج بھی اسلام کو عزت جو ہے نا وہ بخشی ہے، اور ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو یوں ذلیل کیا کہ ان کے منصوبے اللہ نے پیغمبر کو جو نا آگاہ کر دیا، اور آخرت کی ذلت ابھی باقی ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اس جملے کے اندر اللہ نے آخرت کی ذلت ان کی جو ہے نا وہ بیان کی ہے کہ یہ جو تم اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہو نا، واللہ یکتب، اللہ اس کو لکھ رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو نا اس کو لکھ رہے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے ہر عمل کو جو نا وہ درج کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ ان اعمال نامے کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دے، تمہیں کہا جائے گا اقرا کتاب، اپنی کتاب، اپنے رجسٹر کو پڑھ لے، اس کے اندر تمہارے تمام اعمال جو ہے نا، سیاہکاریاں جو ہے نا، بدعمالیاں جو ہے نا وہ درج ہیں۔ اور اس وقت یہ حسرت کے ساتھ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اوہو، میری کوئی چھوٹی برائی، کوئی بڑی برائی، کوئی میرا عمل ایسا نہیں جو میرے نامہ اعمال میں درج نہ ہو، ہر عمل اس کے اندر جو ہے نا وہ درج ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ اپنے سامنے جو ہے نا وہ پائے گا، ایک ایک عمل جن کو وہ بھول چکا ہوگا وہ بھی عمل جو ہے نا اس کے اندر درج ہوگا۔ اس وقت اس کی ذلت کا کیا جو ہے نا مظاہرہ ہوگا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب ظاہر بات ہے وہ اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا دل تو دکھا ہے نا جی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے جی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اعرض عنہم، اعراض کر، ان سے منہ ہی موڑ لے، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کا کام بنانے والا ہے، آپ کے کام یوں درست ہوتے جائیں گے، ان کے ساری تدبیریں ٹوٹتی جائیں گی، آپ کے کام جو ہے نا وہ درست ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنے رب کے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھیے، توکل تو کر کے دیکھیے، بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ اور جو انسان ہر معاملے کے اندر اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے جو ہے نا سارے کام آسان کر دیتے۔ آج ہمارا توکل پیسے کے اوپر ہے، دولت کے اوپر ہے، مشینری کے اوپر ہے، ظاہری اسباب کے اوپر ہے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں ہوتے تھے، کوئی دولت نہیں ہوتی تھی، کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی، ان کے سارے کام کیسے ہو جاتے تھے؟ اللہ کے اوپر توکل تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ ہمارا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ اٹھ گیا، اسباب سارے موجود ہیں، یہی وجہ کہ ہم ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ بہت زیادہ تھا، ان کے سارے کام جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت کہہ رہے، میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کرتے جائیے، اپنے مشن کو مت چھوڑیے، اللہ کی توحید کا پرچار علن اعلان کرتے جائیے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ مسئلہ بیان کرتے جائیے۔ میرا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر، داتا، عزت اور ذلت دینے والا، نفع نقصان کا مالک، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، اور میری بگڑی بنانے والا، اور مجھے تجارتوں کے اندر نفع بخشنے والا، یہ ساری صفتیں اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ میں کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی مردے کو، نہ کسی زندے کو میں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتا، اور نہ ہی میں ان سے مدد جو ہے نا طلب کرتا ہوں۔ میری مدد کرنے والی ذات جو ہے نا وہ ایک اللہ کی۔ آپ مسئلہ توحید کو کھول کھول کے بیان کرتے جائیے، یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بس آپ اللہ کے اوپر توکل کیجیے، اللہ کے اوپر۔ اور آج بھی جو مولوی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے مسئلہ توحید کو کھول کے بیان کرتا ہے، یقین کیجیے اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت اس مولوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے، اور مسندوں کو بچانے کے لیے، اور ممبروں کو بچانے کے لیے، اور مسجد کی انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے گول مول مسئلے بیان کرتے ہیں، اور ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں جس سے مسجد کی انتظامیہ خوش ہو جی، بے شک جو ہے نا وہ دین کے بالکل مخالف ہو جی۔
اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت کیسے آئے گی؟ انتظامیہ بھی کبھی خوش نہیں ہوگی، اور جو ہے نا اللہ کے ہاں بھی آپ مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ اپنے دل کے اندر اخلاص کی دولت کو پیدا کیجئے، اور ڈر صرف ایک اللہ کا رکھیے، اور اللہ کی توحید کا پیغام علل اعلان اور نبی کی سنت کا پیغام واضح طریقے پہ پہنچائے۔ کوئی خوش ہوتا ہے ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری تائید اور مدد تمہارے شامل حال ہوگی، وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، دیکھو میں تمہارے کام کیسے بناتا ہوں، میں تمہاری بگڑی کیسے سنوارتا ہوں۔ لیکن کسی کا توکل ہو تو صحیح نا۔ آج ہمارے مولویوں کا توکل بھی اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور جو توکل ہے وہ مولوی کا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا توکل جو ہے نا مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ہے، اس کا توکل جو ہے نا ظاہری چندوں کے اوپر ہے، اس کا توکل جو ہے نا مدرسے کے اوپر ہے، اس کا توکل جو ہے نا اپنی مسند کو بچانے کے اوپر ہے، اپنے ممبر کو بچانے کے اوپر جو ہے نا وہ لگاؤ۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مسئلہ توحید کو کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان کیجیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اوپر توکل، اور سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لو، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز سمجھ لو، دیکھو تمہارے کام کیسے بنتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، اور اس کے ضمن میں آج کے وقت کے علماء کو بھی جو ہے نا تسلی مل رہی ہے کہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا طرز تھا کہ یہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اصل وجہ یہ ہے نہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے، اور نہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پہچانا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اللہ کی معرفت کیسے ہونی تھی؟ اس کتاب کے ذریعے۔ رسول کی پہچان کیسے ہونی تھی؟ اس کتاب کے ذریعے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلے جملے کے اندر اس کتاب کا تذکرہ کیا، افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو غور و فکر کرو، تدبر کرو، تدبر سے کام جو نہ لو۔ اگر تم قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر سے کام لیتے، کبھی ایسی گندی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالتے، کبھی میرے نبی کی مخالفت جو ہے نہ بول لیتے۔ یہ مقام دعوت ہے کہ غور و فکر جو ہے نہ کرو بلا شبہ۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العزت نے الفاظ کتنے خوبصورت بیان کیے، یوں نہیں کہا افلا یقرؤون القرآن، اے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، یوں نہیں کہا، حالانکہ قرآن پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں، قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، لیکن ایمان کی خلاوت ان لوگوں نے مخصوص کی ہے جن لوگوں نے قرآن کے اندر فہم حاصل کیا ہے، قرآن کے اندر غور کیا ہے، قرآن کے اندر تدبر کیا ہے، تفکر سے کام لیا ہے۔ ایمان کی حلاوت ان لوگوں کو دی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر جو انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، کبھی اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس کا مقدر کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت جھنجھوڑ دے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن کے اندر غور و فکر کرتے تو میرے نبی کی کبھی بھی تم مخالفت نہ کرتے، اور یہ اس بات کو بھی پہچان لیتے کہ یہ کتاب واقعتاً جو نا من جانب اللہ، اس کے من جانب اللہ ہونے کو تم پہچان لیتے اگر تم قرآن میں غور و فکر کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتی تو تم اس کے اندر شدید اختلاف پاتے، تمہیں اس کے اندر تفاوت نظر آتا، تمہیں اس کے اندر تناقض نظر آتا، تمہیں اس کے مضامین آپس میں ٹکراؤ جو نظر آتا۔ یہ جو مضامین ٹکراؤ سے پاک ہیں، تناقض سے پاک ہے، اس کی جو مضامین ہیں وہ محکم ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب جو من جانب اللہ ہے۔ اگر تم اس کے اندر غور و فکر کرتے تو تم جو نا اس نتیجے کے اوپر پہنچتے کہ یہ کتاب جو ہے نا واقعتاً اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے
ابھی بھی وقت ہے. افلا یتدبرون القرآن. اس قرآن کے اندر کسی قسم کا تمہیں اختلاف نہیں ملے گا. ہر لحاظ سے یہ کتاب تمہیں محکم ملے گا. الفاظ کے اعتبار سے دیکھ لیں تو یہ کتاب جو ہے نا محکم ہے. معنی کے اعتبار سے دیکھ لیں یہ کتاب آپ کو محکم نظر آئے گی. مضامین کے اعتبار سے دیکھ لیں، دلائل کے اعتبار سے دیکھ لیں، اعجاز کے اعتبار سے دیکھ لیں، امثال کے اعتبار سے دیکھ لیں، اخبار کے اعتبار سے دیکھ لیں، قصص کے اعتبار سے جو ہے نا وہ دیکھ لیں، تخویفات تبشیرات کے اعتبار سے دیکھ لیں. ہر اعتبار سے آپ کو یہ کتاب جو ہے نا محکم نظر آئے گی. کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو تناقض اور ٹیڑھ پن جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے. پیشن گوئیوں کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ کو محکم نظر آئے. اللہ رب العزت نے کیسی کیسی پیشن گوئیاں اس کے اندر کی ہیں. آنے والے حالات کی خبریں ہم کو جو ہے نا وہ دی ہیں. چیلنج کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ کو یہ کتاب محکم نظر آئے. کیا قرآن کا آج بھی یہ چیلنج موجود نہیں ہے کہ اس جیسی اور مثال لے کے تو آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ. پہلے 10 سورتوں کا مطالبہ تھا، پھر ایک سورت کا مطالبہ تھا، پھر ایک آیت کا مطالبہ تھا. آج تک جو نا اللہ کا چیلنج قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے. اور فرمایا دیکھیں چیلنج کتنا زبردست ہے. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. جنوں انس اکٹھے ہو جائیں، سارا اپنا زور لگا لیں، سارا زور لگا لیں، اگلوں پچھلوں کو بلا لیں، اپنے جھوٹے داتاؤں کو بلا لیں، جھوٹے آقاؤں کو بلا لیں جن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشائیں. بلائیں نا ان کو، وہ ان کی آج یہ مشکل میں پڑے ہوئے ان کی مشکل کشائی کریں. اس جیسی کتاب، اس جیسی ایک آیت جو ہے نا وہ لے کے آئیں. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ ایک دوسرے کے معاون بھی کبھی بن جائے نا، پھر بھی اس کتاب کی مثال جو ہے نا وہ نہیں لے کے آ سکتے. قرآن کا چیلنج آج بھی جو ہے نا موجود ہے. یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ قرآن کے اندر تدبر کرنے سے، قرآن کے اندر تفکر کرنے سے. ہدایت ملے گی تو قرآن کے اندر تدبر کرنے سے. صراط مستقیم کا تعین ہوگا قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کرنے سے. اور اس کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے، جس جماعت نے، جس حزب اللہ نے، جس لشکر نے اس کے اندر صحیح معنی سے غور و فکر کیا، تدبر کیا، اللہ رب العزت نے اس جماعت کو ایسی عزت دی کہ تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر. میری مراد صحابہ کرام کی جماعت. ان کو یہ عزت کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملا، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اندر غور و فکر کیا. اگر آپ عزت چاہتے ہیں، غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، اس کے مضامین کے اندر، اس کے معنی اور مفہوم کے اندر تدبر کیا کریں. اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جاہل ترین تھے، بکریاں چرانے والے تھے، کوئی ان کے پاس علم نہیں تھا، کوئی پڑھے لکھے تھے. میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو تو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. کیسے ان کو عزت ملی؟ وہ علم والے کیسے بن گئے؟ وہ اتنے بڑے بڑے علماء کیسے بن گئے؟ افلا یتدبرون القرآن. قرآن کے اندر تدبر کرنے کی وجہ سے، تفکر کرنے کی وجہ سے، غور و فکر کرنے کی وجہ سے. آج بھی اگر کوئی انسان عالم بن سکتا ہے تو اس کتاب کے اندر غور و فکر کرنے کی وجہ سے بن سکتا ہے. سائنس کا علم بچے کو عالم نہیں بنائے گی، ریاضی کا علم اس کو عالم نہیں بنائے گی، انگریزی کا علم اس کو عالم نہیں بنائے گی، ڈاکٹری کا علم اس کو عالم نہیں بنائے گی. عالم اگر اس نے بننا ہے، علم اس نے سیکھنا ہے، تو پھر اس کتاب کے علم کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر سے کام لینا ہوگا، تفکر سے کام لینا ہوگا. پھر جو نا وہ عالم بنے. وہ جاہل تھے، عالم بن گئے. وہ بد اخلاق تھے، با کردار بن گئے قرآن میں تدبر کرنے کی وجہ سے. کیسے ان کو یہ مقام ملا کہ جنگل کے درندے بھی ان کے لیے جنگل کو خالی کر دیں ہیں؟ کیسے ان کو یہ مقام ملا؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے. کیسے ان کو یہ مقام ملا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے. کیسر و کسریٰ میں ان کے نام سن کے لرزہ طاری ہو جاتا تھا؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے، تدبر کرنے کی وجہ سے. ان کا ایک رعب اور دبدبا تھا قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے انسانوں کو عروج بھی بخشتا ہے اور زوال بھی بخشتا ہے. جن لوگوں نے اس قرآن کے اندر غور و فکر کیا ہے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے احکام کو تسلیم کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کو عزت دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت. اور اگر اس طرح معاملہ نہیں ہے
تو پھر بے شمار مثالیں ہیں کیسے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس شہرت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس جو حکومت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن قرآن کا علم نہیں تھا، قرآن کے اندر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اللہ نے ان کو کس طرح جو ذلیل و خوار جو ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ تدبر اور تفکر کے درجات الگ ہیں۔ ایک عالم نے جو غور و فکر کرنا ہے اس کا انداز اور ہوگا، ایک عام آدمی کے غور و فکر کرنے کا انداز اور ہوگا، ایک جو مجتہد ہوگا اس کا غور و فکر کرنے کا انداز اور ہوگا۔ جس وقت ائمۃ المجتہدین غور و فکر کریں گے تو وہ اس کے اندر ایسے اصول اور ضوابط اور ایسے قاعدے جو ہے نا وہ بنائیں گے جن قواعد کو سامنے رکھ کے علماء اس سے مسائل اخذ کریں۔ یہ بڑے علماء کا کام ہے، یہ بڑے علماء کا تدبر اور تفکر ہے۔ اور چھوٹے علماء کا تدبر اور تفکر یہ ہے کہ جس وقت وہ اصول سامنے آ جائیں گے بس وہ پھر مسائل جو ہے نا وہ نکالتے جائیں گے، یا لوگوں تک وہ مسائل جو ہے نا پہنچاتے جائیں گے۔ اور عام آدمی کا تدبر اور تفکر یہ ہوگا قرآن میں کہ جس وقت وہ اس کے معانی کو سمجھے گا، اس کے مفہوم کو سمجھے گا، اللہ رب العزت اس کو سیدھا رستہ دکھا دیں گے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی، نبی کی اطاعت کا جذبہ اس کے دل کے اندر آئے گا، آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر آئے گی۔ یہ ساری باتیں کیسے آئیں گی؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر آنے سے۔ اور یہ قرآن کس کی جانب سے ہے؟ لوگوں کی جانب سے نہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو تم اس کے اندر شدید قسم کا اختلاف جو ہے نا وہ دیکھتے، اس کی فصاحت کے اندر تمہیں اختلاف نظر آتا، اس کی بلاغت کے اندر تمہیں اختلاف نظر آتا، اس کے معنی اور مضمون کے اندر تمہیں اختلاف نظر آتا، اس کے قصص کے اندر تمہیں اختلاف نظر آتا، اس کی اخبار اور پیشن گوئیوں اور اعجاز کے اندر تمہیں اختلاف نظر آتا۔ اگر یہ اختلاف سے بچا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، اور صرف غور و فکر نہیں، تدبر نہیں، تفکر نہیں، اس کے کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے، پھر کامیابی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا